الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. علماء کرام، ساتھیوں، دوستوں، عزیزوں، سب سے پہلے میں آپ حضرات کا دلی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج مرکزی جمعیت اہل حدیث کے اس پروگرام میں موسم کی شدت کے باوجود آپ تشریف لائے، جم کر بیٹھے اور علماء کرام کے ساتھیوں کے جماعتی رفقا کے آپ نے خطاب سنے. اسی طرح اس جلسہ عام کے اس کانفرنس کے منتظمین، ناظم کانفرنس جناب عبدالرشید صاحب حجازی، مرکزی جمعیت اہل حدیث شہر اور ضلع فیصل آباد کے ذمہ دار حضرات، مولانا عبدالرحمن آزاد، حافظ اکبر جاوید صاحب اور مولانا عبدالرشید حجازی صاحب کی پوری ٹیم، جس میں ہمارے مرکزی نائب ناظم اعلیٰ جناب عبدالصمد معاذ صاحب بھی شامل ہیں، دوسرے بہت سے ساتھی شامل ہیں، ان سب کا، اور اسی طرح اہل حدیث یوتھ فورس کے ساتھی عزیز نوجوانوں کا، جامعہ سلفیہ اس کے منتظمین اور اس کے طلباء کا، اس سارے حسن انتظام کے لیے جو آج یہاں نظر آیا، میں اپنی طرف سے، جماعت کی طرف سے، مرکزی جمعیت اہل حدیث کی طرف سے، اپنے رفقا کی طرف سے اس کے لیے سب کا شکر گزار ہوں اور سب کے لیے دعا گو. حضرات، آج یہ اجتماع جن حالات میں ہم کر رہے ہیں ان سے ہم سب باخبر ہیں. ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ اس پیارے اور حسین اور خوبصورت وطن کو، جو ایک انتہائی پاکیزہ اور خوبصورت نعرے کی بنیاد پر بنا تھا، ہمارے مقدس اور اللہ کے آخری اور پسندیدہ دین اسلام کی خاطر اور اسلام کے نام پر بنا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانان ہندوستان میں بسنے والے سارے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبود کے لیے بنا تھا. اس ملک کے ساتھ اس کے سابق حکمرانوں نے، اور خاص طور پہ آج کے حکمرانوں نے جو کیا، سابق حکمرانوں نے بھی چند ایک کو چھوڑ کر کوئی زیادہ اس کے ساتھ نیکی نہیں کی، لیکن جس نہج پر آج کے مرکزی حکومت پہ مسلط، پاکستان پہ مسلط حکمرانوں نے جس طرح اس پیارے اور عزیز وطن کا حلیہ بدلا ہے، بگاڑا ہے، اور جس طرح اس کے اس بنیادی مقصد، دینی مقصد اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے سے بھی دور کیا ہے، اور اس کے ساتھ عوام کی روزمرہ زندگی کو جس قدر انہوں نے مشکل بنایا ہے، یہ مہنگائی کا عذاب، یہ بدامنی، یہ لوڈ شیڈنگ، یہ گیس کی بندش، یہ پانی اور بجلی کی بندش، یہ ضروریات زندگی کی گرانی کہ ایک غریب آدمی کے لیے
بجلی کے بل دینا، گیس کے بل دینا، اپنے بچوں کی تعلیم، ان کی صحت، اتنے بڑے بڑے مسائل ہو گئے ہیں ایک عام آدمی کی زندگی میں کہ ان کو وہ حل کرنے سے قاصر ہے۔ اور صرف محاورے کے طور پہ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ ایک عام آدمی اوسط درجے کا، اوسط آمدنی کا، بالکل غریب آدمی کی بات نہیں کرتا، اوسط درجے کا جو کنبہ ہے، اس کے لیے بھی 2 وقت کی روٹی، بچوں کی تعلیم، بلوں کی ادائیگی مشکل نہیں، ناممکن ہو چکی ہے۔ اور اس پہ وہی کسی کی بات یاد آتی ہے جو صورتحال آج وطن کی کر دی گئی کہ اتنی ویراں تو کبھی صبح بیاباں بھی نہ تھی، اتنی ویراں تو کبھی صبح بیاباں بھی نہ تھی، اور کوئی ساتھ کبھی اس درجہ گریزاں بھی نہ تھی۔ اے وطن، کیسے یہ دھبے در و دیوار پہ ہیں، اور کس شکی کے یہ تمانچے تیرے رخسار پہ ہیں۔ وہ شکی، بدقسمتی اس قوم کی، اس ملک کی، کہ وہ شکی سب سے اوپر، یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہماری بدعمالی کا نتیجہ ہے کہ وہ شکی سب سے اوپر ایوان صدر میں براجمان ہے۔ اور یہ وہ ہے جو بے نظیر بھٹو کا خون بیچ کر وہاں جا بسا اور جا بیٹھا۔ آج یہ نام لیتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کا، بے نظیر بھٹو کا، غلطیوں کے باوجود انہوں نے کچھ نہ کچھ ملک کی خدمت بھی کی، لیکن انہوں نے صرف اور صرف غلطیاں کی، صرف اور صرف کرپشن کی۔ انہوں نے جو کچھ کیا، کوئی منفی کام ہوئے تو کچھ مثبت کام بھی ہوئے، انصاف کی بات ہے، میں گنانا نہیں چاہتا۔ ایٹمی پروگرام کا آغاز بھٹو صاحب نے کیا، اسلامی کانفرنس منعقد کی، غلطیاں بھی بہت ہوئیں، لوگوں پہ جبر ظلم بھی بہت ہوا، کوئی شک نہیں، لیکن مثبت اور منفی دونوں چیزیں چلتی رہیں۔ آج صورتحال یہ ہے، نام بھٹو اور بے نظیر بھٹو کا لیتے ہیں اور کام وہ کرتے ہیں جن کا وہ بھی کبھی تصور نہیں کر سکتے تھے۔ کرپشن اتنی، بے ایمانی اتنی، لوٹ کھسوٹ اتنی، نااہلی، بیڈ گورننس، اور چن چن کر ایسے وزیر، ایسے مشیر، ایسے افسر جگہ جگہ ذمہ دار پوسٹوں پر، ذمہ دار جگہوں پر مقرر کیے، جنہوں نے اداروں کا اور ملک کا ستیہ ناش کر دیا۔ وہ جو کسی نے کہا تھا کہ لوٹا وزیر ہو گیا ہے، لوٹا وزیر ہو گیا ہے، اور چمچہ جو تھا مشیر ہو گیا ہے۔ ایک بچا تھا بیچارہ کانٹا، یہ کانٹا چبھنے والا نہیں، کھانے والا کانٹا ہے، ایک بچا تھا بیچارہ کانٹا، وہ بھی سفیر ہو گیا ہے۔ چن چن کر ایسے لوگوں کو مقرر کیا جن کا کام ہی یہ ہے، نااہل، ان پڑھ، اور کوالیفیکیشن کیا ہے؟ اگلے روز میرے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ ایک شخص ملا ایئرپورٹ پہ، یہ 3 پیس سوٹ اس گرمی کے موسم میں پہنا ہوا، ٹائی لگائی ہوئی، بہترین کپڑے، آپ نے مجھے پہچانا؟ تو کہا جی کوشش کی، انہوں نے کہا دیکھا بالا تو معلوم ہوتا ہے۔ پتہ چلا ہمارے وہ دوست جیل میں رہے، ان دنوں زرداری صاحب بھی جیل میں تھے، اور یہ 3 پیس سوٹ والا مشقتی تھا۔ مشقتی آپ سب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، مشقتی تھا، جو مٹھی چاپی کرتا تھا زرداری صاحب، وہ اب ان کا مشیر ہے۔ حقیقت کی بات آپ کو ایک بالکل حقیقی مثال آپ کو میں دے رہا ہوں۔ کوالیفیکیشن یہ ہے، میرا ذاتی خدمت گزار کا ہو رہا ہے، ملک کا کوئی خیال نہیں، اداروں کا کوئی خیال نہیں، اور کابینہ انہی ایسے ہی لوگوں پر مشتمل، بڑھاتے چلے جاتے ہیں، بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اتنی لمبی ہو گئی ہے کہ انہیں خود بھی یاد نہیں کہ کون وزیر ہے اور کون نہیں ہے۔ اور کہا بھی تھا، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کابینہ کو لمبا نہ کرنا،
کابینہ کو مختصر کرنا، چھوٹی ہی سے کام چلانا، چھوٹی ہی سے کام چلانا۔ چھوٹی کابینہ کا مطلب کم بچے خوشحال گھرانا۔ چھوٹی کابینہ کا مطلب کم بچے خوشحال گھرانا۔ تو مشورہ ان کو یہ دیا کہ کابینہ کو چھوٹا کرو، اس کے سائز کو چھوٹا کرو، اور اب دیکھیں ایک وفد گیا، کون کون سی مثال دی جائے۔ ایک وفد گیا برطانیہ، 90 ارکان پہ مشتمل، کروڑوں روپیہ، مبالغہ اس میں کوئی نہیں، کروڑوں روپیہ ہوٹل کا بل، جہاں وہ جا کے ٹھہرے بہترین ہوٹل میں، الگ الگ کمرہ ہر ایک کا۔ جو کام 3 یا 4 بندوں سے ہو سکتا ہے اس کے لیے 92 بندے گئے ہیں۔ یہ اس ملک کا اور اس کے عوام کے ساتھ درد کا، ان کے دریغ کا ثبوت ہے، یہ ان کے ساتھ دشمنی کا ثبوت ہے۔ اور یہ ایک مثال نہیں، یہ حلوہ کھانے آئے ہیں، حلوہ کھاتے جا رہے ہیں اور پاکستان کو تباہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ جو راجا تھا کہ جی دشمن آ گیا، راجا بنا کیسے تھا؟ پہلا مر گیا، یہاں تو رانی مری ہے، وہاں راجا خود مرا تھا، یہاں رانی مری اور راجا خود مرا تھا۔ تو اس کی جگہ انہوں نے کہا جو پہلے بندہ شہر میں داخل ہوگا، شہر کے فاٹک میں، اس کو راجا بنائے۔ وہ ایک فقیر تھا، اس کو بنا دیا، اس کا کام تھا حلوہ کھانا، وہ حلوہ کھاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا جی دشمن نے حملہ کر دیا، اس نے کہا حلوہ لاؤ، اس نے کہا دشمن قریب آ گیا، اس نے کہا حلوہ لاؤ، وہ آتا گیا حلوہ کھاتا گیا۔ انہوں نے کہا وہ بالکل شہر کے دروازے پر آ گیا، اس نے کہا اور حلوہ لاؤ، اس کا داخل ہو گیا، اس نے اور حلوہ لاؤ، جب اس نے کہا داخل ہو گیا اور حلوہ کہہ کے ساتھ ہی اس نے وہ اپنی جو پرانی چادر فقیری والی گداگری والی لپیٹ کر رکھی تھی اسے کندھے پر ڈالا اور اسے کہا تم جانو، تمہارا شہر جانے، تمہارا ملک جانے، ہم نے حلوہ کھانا تھا، حلوہ کھا لیا، ہم جا رہے ہیں۔ بدقسمتی یہ اس طرح کے حکمران ہمیں ملے، اور ان کا کام ہے وہ جو آئے ہی اس یقین دہانی پر ہیں، آپ ان سے ڈرون حملوں کی بات کرتے ہیں، وہ تو آئے ہی اس یقین دہانی پر ہیں کہ ہم اپنے عوام کے مفاد کو نہیں دیکھیں گے، ہم امریکہ بہادر کے مفاد کو دیکھیں گے۔ یہ ریکارڈ کی بات ہے، وکی لیکس کی اس بات کی آج تک کسی نے تردید نہیں کی، اخبارات میں آ چکی ہے کہ زرداری کے صدر بنتے ہی امریکہ سے وفد آیا اور اس نے سینیٹرز کا، وہاں کی پارلیمنٹ کا وفد تھا، اسے زرداری نے کہا کہ آپ مجھے اس کرسی پر لے کر آئے ہیں، آپ ملک کے عوام نہیں، آپ لے کر آئے ہیں، اگر میں آپ کی بات نہ مانوں تو کک بھی آؤٹ، مجھے لات مار کے ٹھوکر مار کے اقتدار سے نکال دیں۔ یہ ریکارڈڈ بات ہے، ایمبیسی کے ریکارڈ میں ہے، امریکی ایمبیسی کے ریکارڈ میں، انہوں نے کسی نے عام کر دیا۔ اب جو ملک کا حکمران ایک اسلام اور پاکستان کے دشمن ملک امریکہ جیسے ملک کو یہ کہتا ہے کہ آپ کی وجہ سے ہوں اور آپ نکال دیں اگر میں آپ کی پالیسی پر نہیں چلتا، وہ ملک کے لیے کیا کرے گا؟ وہ تو جو کرے گا امریکہ کے لیے کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ڈرون حملے جاری ہیں، ہمارے سویلینز کا، ہمارے فوجیوں کا خون بہہ رہا ہے، اور ہماری آبادیوں پر بم برسائے جا رہے ہیں، گولیاں برسائی جا رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ملک کا وقار، اس کی آزادی، اس کا تحفظ، اس کی ساورینٹی، اس کی خود مختاری، ہر چیز داؤ پر لگی ہوئی ہے اس حکومت کے دور اقتدار میں، اور ان کی وجہ سے۔ اور یہ جلسہ انہی حالات کے تناظر میں آپ کی اور اپنی اور سب کی بیداری کے لیے وقت واقعتاً جاگنے کا ہے، وقت واقعتاً بیدار ہونے کا ہے۔ ہم نے، ہمارے آباء و اجداد نے، ہندوستان کے بسنے والے مسلمانوں نے یہ ملک اس لیے حاصل نہیں کیا تھا کہ اس کی خود مختاری اور اس کی آزادی کو چند لوگ فروخت کر دیں، بیچ ڈالیں، اس لیے نہیں بنایا تھا کہ یہاں بدامنی ہو، دہشت گردی ہو، لوڈ شیڈنگ ہو، مہنگائی ہو، عذاب ہو، مشکلات ہوں، اس لیے نہیں بنایا تھا کہ یہاں فحاشی ہو، عریانی ہو، اس لیے نہیں بنایا تھا کہ کشمیر کو بھول کر ہم تجارتیں شروع کر دیں بھارت کے ساتھ، اس لیے نہیں بنایا تھا
کہ انڈیا آبی جارحیت کرتا رہے اور ہم خاموشی سے اس کو برداشت کرتے رہیں۔ یہ باوقار لوگوں کا بنایا ہوا اور اللہ کا دیا ہوا باوقار ملک ہے۔ ایک باوقار قوم کو جس طرح ذلیل کیا جا رہا ہے، اس کا علاج، اس کا حل، اس کے لیے لائے عمل یہی ہے، جاگیں، دوسروں کو جگائیں اور زرداری اور زرداری ٹولے کو اس ملک سے بھگائیں۔ اس کے بغیر اس ملک کی تقدیر نہیں بدل سکتی۔ اس کے بغیر ان حالات سے ہم باہر نہیں آ سکتے جن کا ہم شکار ہیں۔ اس وقت صورتحال نہ صرف پاکستان کے لیے، پورے عالم اسلام اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو جس طرح ذلت اور رسوائی کا نشانہ بنایا گیا ہے، اس کے لیے جاگنے والے، جاگتے ہوئے جاگتے رہنے والے حکمرانوں کی ضرورت ہے، عوام کی بھی، لیکن سب سے پہلے جاگتے رہنے والے حکمرانوں کی، جو دین کی، اسلام کی، مسلمانوں کی، امت مسلمہ کی، پاکستان کی، پاکستانیوں کی عزت کی حفاظت کرنا جانتے ہوں، اپنے جانوں کا، اپنے اقتدار کا نذرانہ دے کر، اپنی تجوریاں جو بھرتے چلے جاتے ہیں ان کی قربانی دے کر وہ سب سے پہلے اپنے ملک، اپنی ملت، اپنے دین کی عزت اور وقار کو بحال کریں۔ یہ سوچ رکھنے والے حکمران، اور وہ کیسے آئیں گے؟ ہمارے ملک میں ایک جمہوری ملک ہے، انتخاب کے ذریعے آئیں گے، اور جماعت کے لیے لائے عمل یہی ہے۔ جماعت کا طریقہ کار میں خوش ہوں اور میں تحسین کرتا ہوں اپنے عزیز مکرم رانا شفیق صاحب کی، جو بات میں کہنا چاہتا تھا انہوں نے کہہ دیا ہے۔ یہی بات میں پیغام میں دینا چاہتا تھا، جب تک آپ اپنے ووٹ کو ایک مقدس امانت جماعت کی نہیں سمجھیں گے، آپ نہ جماعتی مسائل حل کر سکیں گے، نہ ذاتی مسائل حل کر سکیں گے، نہ ملکی مسائل حل کر سکیں گے، نہ ملی مسائل حل کر سکیں گے۔ پہلا قدم یہی ہے کہ ووٹ کو صحیح معنوں میں جماعت کی امانت، اور یہ بالکل درست بات ہے، 100% میرے دل کی آواز ہے اور میری ترجمانی ہے جو انہوں نے کی ہے، کہ اس میں ہم نے پالیسی ایک بنیادی بنا دی مسلم لیگ نون کے ساتھ سیاسی طور پر چلنے کی۔ ہماری شورا نے حال ہی میں بڑی بھاری اکثریت کے ساتھ اس پالیسی کو جاری رکھنے کے حق میں فیصلہ کیا، لیکن میں صاف اور واضح کہنا چاہتا ہوں، لیکن مسلم لیگ کو، نون کو ہماری مقامی، شہری اور ضلعی قیادتوں سے رابطہ کرنا ہوگا۔ بیٹھے بٹھائے پلیٹ میں رکھ کر ووٹ انہیں ہم نہیں دیں گے۔ مقامی، شہری اور ضلعی قیادتوں سے انہیں رابطہ کرنا ہوگا، ان کی شکایات کا ازالہ کرنا ہوگا، اور آئندہ کے لیے ان کو سمجھ میں آنے والی اور قابل یقین، قابل اعتماد یقین دہانیاں کرانا ہوگی، پھر جا کے بات بنے گی۔ ایسے نہیں کہ شورا نے فیصلہ کر دیا اور ایک آٹومیٹک مشین ووٹوں کی لگ گئی اہل حدیثوں کے گھرانوں میں، ایسا نہیں ہوگا۔ مقامی، شہری اور ضلعی جماعتوں کو اعتماد میں لیں، ان سے رابطہ کریں، ان سے درخواست کریں، کینڈیڈیٹ جو بھی ہیں نون کے، اور وہ ان سے طے کریں کہ آئندہ ہمارے ساتھ کس طرح آپ نے چلنا ہے۔ قیادت اوپر کی تو ٹھیک ہے، وہ کچھ نہ کچھ خیال لحاظ کرتے ہیں اہل حدیث کا، اور وہ حقیقت کی بات یہ ہے کہ مسلکی تعصب دل میں ہوگا لیکن عملاً نہیں کرتے ہمارے ساتھ۔ لیکن بہت سی مثالیں ہیں مقامی سطحوں پر، لوکل لیولز پہ بہت سی مثالیں ہیں تعصب کی، ناروا برتاؤ کی، بدسلوکی کی، بے پرواہی کی، کام جائز مناسب کام نہ کرنے کی، ذاتی بھی اور اجتماعی بھی۔ اس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ اس کے بارے میں انہیں صرف یہ نہیں میں کہوں گا کہ سوچنا چاہیے، میں کہتا ہوں اس کے ازالے کے لیے عملی قدم انہیں اٹھانا چاہیے۔ اور اگر آپ نے پہلے وعدہ کیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ عزم کریں کہ انشاءاللہ دین کے نفاذ اور دین کی بہتری، دین کی ترقی کے لیے، اس کے نفاذ کے لیے
اس کی بالادستی کے لیے، ملکی حالات کو بدلنے کے لیے، اپنے ذاتی، اجتماعی اور جماعتی مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ ووٹ کی طاقت کو اسی طریقے سے استعمال کریں گے جو جماعت نے مقرر کیا ہے۔ وعدہ کرتے ہیں آپ؟ انشاءاللہ العزیز اگر ایسا ہو تو میں اللہ کی توفیق سے اس پر توکل کرتے ہوئے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ہمیں ملکی سطح پر بھی، جماعتی سطح پر بھی، ملی سطح پر بھی بہتر سے بہتر حالات انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ملیں گے۔ اس کے لیے طریقہ کار یہی ہے۔ لیکن جہاں تک حکمران طبقے کا تعلق ہے، صرف پیپلز پارٹی نہیں، میں کہتا ہوں جو بھی آج ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جو پارٹیاں، ایم کیو ایم ہے، مسلم لیگ کاف ہے، اے این پی ہے، جو بھی ان کے اتحادی ہیں، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، اب وہ اپوزیشن میں ہیں لیکن دلوں کے حال تو اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ بہرحال باقی پارٹیاں جن کا میں نے ذکر کیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کچھ کم قصوروار نہیں ہیں۔ اگر وہ اس بدعنوان، کرپٹ، ملک دشمن، ملت دشمن، اسلام دشمن حکومت کو اس طرح سہارا نہ دیتے تو وہ آج ہمارے سروں پر مسلط نہ ہوتی۔ اور اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر عمران خان، جماعت اسلامی، یہ پارٹیاں گزشتہ الیکشن کا بائیکاٹ نہ کرتی، زرداری ٹولہ کبھی برسر اقتدار نہیں آ سکتا تھا۔ انہیں آج بھی اپنی غلطی کا احساس نہیں ہے، وہ آج بھی کہتے ہیں ہم نے صحیح کیا اور آئندہ بھی ایسی غلطیاں کریں گے، آئندہ بھی کہتے ہیں ایسے کریں گے، کیونکہ وہ غلطی مانتے ہی نہیں ہیں۔ اور عمران صاحب، انہوں نے جو اصل مجرم ہیں، آپ خود اخبارات سے، ان کے بیانات سے، ان کے جلسوں سے اندازہ کر سکتے ہیں، جو اصل ٹارگٹ ہونا چاہیے اس کو ٹارگٹ نہیں بناتے۔ انہوں نے بھی نواز شریف کو سامنے رکھا ہوا ہے، اس کی جماعت کو سامنے رکھا ہوا ہے۔ استعفے دو، باہر آؤ، تمہاری یہ کمی ہے، تمہاری یہ غلطی ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی غلطیاں پہاڑ جتنی جو دوسری طرف بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ استعفے دینے سے کون سا مسئلہ حل ہوگا، لیکن وہ جو غلطی کر چکے ہیں وہ دوسروں سے کروانا چاہتے ہیں۔ ان کے پاس ملکی مسائل کا حل نہیں ہے سوائے جذباتیت کے، اور وہ اسی طرح کمپرومائز کریں گے جس طرح بہت سے مسائل پہ وہ کمپرومائز کر چکے ہیں۔ ایم کیو ایم کے لیڈر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں لندن جا کے مقدمہ کروں گا اور کیس کروں گا۔ اب کراچی ان سے لائسنس لے کر، ان کا پرمٹ لے کر وہ جلسے کراتے ہیں، ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے۔ بوریوں میں لاشیں بند کرنے والوں کے خلاف، بھتہ مافیا کے خلاف، ڈاکو راج کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے، کسی اور کے بارے میں بہت سی باتیں کرتے۔ تو یہ ملک، اس طرح کے لوگ ملک و ملت کے لیے بالآخر مفید ثابت نہیں ہو سکتے۔ شورا، مرکزی جمعیت اہل حدیث کی مرکزی شورا، ذمہ دار ارکان 500 سے زیادہ اس کے سارے صوبوں میں سے، آپ یہ ہمارے نوجوان اپنی محبت میں کہتے ہیں، اصل میں میرے نزدیک 5 صوبوں کی زنجیر اگر ہمارے پاس ہے تو مرکزی جمعیت اہل حدیث کی شورا ہے، اس کا امیر نہیں ہے، اس کی شورا ہے۔ اور اس شورا نے سوچ سمجھ کر بحث و تمہیز کے بعد نون کے ساتھ چلنے کا اعلان کیا، لیکن اسی شرط کے ساتھ جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، وہ ضروری شرط ہے، اس کے بغیر نہیں۔ تو یہ مجرم ہیں، ان کی بات میں کر رہا تھا جو اتحادی بنے ہوئے ہیں، اور ان کی شے پر وہ ساری لا قانونیت، ساری غیر قانونی، غیر دستوری حرکتیں کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ جو ملک کی اعلیٰ ترین عدالت ہے، اس نے فیصلہ دے دیا گیلانی مجرم ہے، سزا جتنی بھی وہ دے لیکن مجرم ہونے کا۔ اور دستور پاکستان کا یہ کہتا ہے کہ جو اعلیٰ عدالتوں کی توہین تضحیک کا مجرم ثابت ہو جائے وہ نہ پارلیمنٹ کا ممبر بن سکتا ہے، نہ وزیر بن سکتا ہے، نہ کوئی اور عہدہ لے سکتا ہے۔ اس کے باوجود وہ چمٹا ہوا ہے۔ چمٹا کس وجہ سے ہے؟ زرداری کی وجہ سے نہیں، ایم کیو ایم کی وجہ سے، اے این پی کی وجہ سے، مسلم لیگ کاف کی وجہ سے۔
یہ کاف والے چودھری صاحبان جی نواز شریف سے صلح کیوں نہیں کرتا؟ ان سے بھی تو پوچھیں کہ وہ آپ کو یاد ہوں گے گزشتہ انتخاب کے دوران اتنے لمبے لمبے اشتہار آتے تھے ان کی طرف سے، پرویز الہی پارٹی کی طرف سے، کہ جی یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ملا ہوا ہے نواز شریف، اور پیپلز پارٹی یہ تھی اور اس نے پاکستان کو توڑا اور اس نے یہ نقصان پہنچایا۔ اپنے ایک بیٹے کو بچانے کے لیے، صرف ایک بیٹے کو بچانے کے لیے ان کی گود میں بیٹھے ہیں، آج ان کی گود میں بیٹھے ہیں، اور انہی کے بل پر عدلیہ کی توہین اور اس کے فیصلوں کی توہین کی جا رہی ہے۔ اور اب جو نیا ڈرامہ انہوں نے شروع کیا، چیف جسٹس آف پاکستان، نہ وہ کوئی فرشتہ ہے، نہ وہ خلافت راشدہ کے دور کا آدمی ہے، لیکن اس نے اپنی لمیٹیشنز میں رہتے ہوئے بعض فیصلے جو کیے ہیں، سٹیل مل کو، تھرکول کو، بلوچستان کے معدنیات کو، ملک کے بینکوں کو، جس طرح اس نے ڈاکوؤں کے ڈاکے سے بڑی حد تک بچایا ہے، ان کا لوٹا ہوا مال بھی واپس لیا ہے، اور جس طرح وہ ان کے باہر کی تجویزوں میں جمع شدہ کروڑوں اربوں ڈالر واپس لانا چاہتا ہے، یہ اس کا کریڈٹ ہے۔ اور جس طرح اس نے فیصلے دلیرانہ کیے ہیں، جس کے خلاف بھی وہ جاتے ہوں، جس کے حق میں بھی وہ جاتے ہوں، آج کے دور میں یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو انہوں نے اس کو نیچے لگانے کے لیے سازش کی، اس کے بیٹے کو استعمال کیا، وہ استعمال ہوا، یہ اس کی غلطی ہے اور بہت بڑی غلطی ہے، لیکن یہ چیف جسٹس کی غلطی نہیں ہے۔ اور اس نے، میں یہ نہیں کہتا کہ قرون اولیٰ کی مثالوں کو اس نے تازہ کیا، لیکن بہت بڑا قدم اٹھایا اس نے، اپنے بیٹے کو عدالت میں طلب کیا۔ اٹارنی جنرل جو سراسر سر تا پا زرداری کا بندہ ہے، اس نے کہا جی آپ خود بھی اس میں نہ بیٹھیں، حالانکہ وہ بیٹھتا، اس نے یقیناً انصاف کر کے دکھانا تھا کہ بیٹے کے خلاف بھی انصاف کیا جاتا ہے۔ اسلامی روایات کو زندہ ہونا تھا اس حوالے سے کہ قاضی فیصلہ کر رہا ہے اپنے قریب ترین، اپنے بیٹے کے خلاف، اپنے بھائی کے خلاف، اپنی بیوی کے خلاف، جس طرح وہ تو قرون اولیٰ کے اور خلفائے راشدین اور اچھے حکمران تھے۔ یہاں گئے گزرے دور میں، مغلوں کے دور میں، جہانگیر نے، جس کی بیوی نور جہاں نے ایک ہندو کو مار دیا تھا، اور اس لیے کہ اس نے اسے دیکھ لیا نہاتے ہوئے یا اس طرح کسی حالت میں، اس کو مار دیا تھا اس نے، اس کی پھانسی کا، اس کے قتل کا، اپنی بیوی، عزیز ترین چہیتی بیوی کے قتل کا اس نے حکم دیا، اور بعد میں ہندو نے اس سے تصفیہ کر لیا، کو تاوان لے کے اس کو چھوڑ دیا، لیکن جب تک ہندو نے جب تک معاف نہیں کیا، اس نے کہا کہ اس کو بھی قتل کی سزا ہوگی، اس کو بھی اسی طرح مارا جائے گا جس طرح اس نے ہندو کو مارا ہے، جب تک اسے ورثاء نے چھوڑ نہیں دیا، اسے معاف نہیں کیا۔ تو اس طرح ہونے جا رہا تھا، لیکن اس نے کہا بینچ سے الگ ہو جاؤ، اس نے کہا ٹھیک ہے میں ہو جاتا ہوں۔ یہ بھی اس کی بڑائی ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہے پھانسنے کا، اور نہ اس طرح انہوں نے پھانسنے کے لیے بہت بڑا کانٹا لگایا، بہت بڑا جال بچھایا، لیکن وہ اپنی دیانتداری سے، اپنی ذمہ داری سے نکل گیا اس جال میں سے، اور اب پھر ان کی باری ہے، اور پھر ان کی باری آئے گی، اور عدلیہ تو ان کا احتساب محاسبہ کرے گی، قوم بھی کرے گی۔ اللہ کا محاسبہ تو اپنی جگہ پر ہے، انشاءاللہ ضرور ہوگا، لیکن قوم بھی کرے گی، اور سب سے پہلے قوم کو اسی الیکشن میں کرنا چاہیے۔ اور میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آج ان جماعتوں نے، جنہوں نے پہلے بائیکاٹ کیا گزشتہ انتخاب کا، اور آج بھی وہ طرح طرح کی بولیاں بول رہے ہیں اپنی اپنی، اگر ان کی روش یہی رہی، اور اگر نام نہاد اتحادی جماعتیں بھی اسی طرح، سیاسی سفر ان کا اسی طرح جاری رہا، اللہ نہ کرے یہ زرداری ٹولہ اپنی تمام تر خرابیوں، اپنی تمام تر بدماشیوں، اپنی تمام تر کرپشن، اپنی تمام تر عوام دشمنی، اپنی تمام تر اسلام دشمنی کے باوجود خدا نخواستہ پھر مسلط ہو جائے گا، اور اس کی ذمہ داری انہی لوگوں پر عائد ہوگی۔ اس لیے وقت ہے سیاسی پارٹیاں ہوش کے ناخن لیں، اصل دشمن کو، اصل ٹارگٹ کو پہچانیں، چھوٹے چھوٹے
درمیانی ٹارگٹس پر اپنی انرجی اپنی طاقت ضائع نہ کریں، اپنے اصل ٹارگٹ کو پہچانیں اور اس کے لیے اس تک پہنچنے اور اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے، قوم کے، ملک کے، ملت کے راستے سے ہٹانے کے لیے مل کر ایک پلیٹ فارم سے جدوجہد اور کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً انشاءاللہ مدد فرمائے گا، اس ملک پر رحم فرمائے گا، ہماری بدعملی کے باوجود ہمارے لیے بہتر راہیں پیدا فرمائے گا، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں بدلنا ہوگا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔